السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، معاملہ ہے بھارت کو ایک اور دھچکا لگا ہے۔ بھارت کی بغل بچہ تنظیم پاکستان دشمن تنظیم BLA پر امریکہ نے پابندی لگا دی ہے، اور یہ حکومت پاکستان کی کہہ لیں، پاکستان کی کہہ لیں، فیلڈ مارشل کی کہہ لیں، جس کی بھی ہے، شہباز شریف صاحب کی کوششیں کہہ لیں، یہ پاکستان کی کامیابی ہے۔ اور وہ انڈیا جو اس BLA کو پال رہا ہے اس کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے۔ اس کی میں سارا معاملہ بتاؤں گا۔ پھر معاملہ ہے عمران خان صاحب کی ضمانت اپیل۔ آج 12 اگست خوشخبری ملنے کا امکان تھا، لیکن ڈیٹ پڑ گئی۔ عمران خان سے ملاقاتیں پہ پابندی، PTI کا بائیکاٹ۔ اگلا قدم کیا ہوگا؟ اسمبلیوں سے استعفے ہوں گے یا ریلیف ہوگا؟ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر ضمنی الیکشن آ رہے ہیں، مری میں بڑی بیٹھک ہوئی ہے، کس کس کو ٹکٹ ملے گا، کس کو نہیں ملے گا، یہ بھی میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں ناظرین، امریکی محکمہ خارجہ نے کالعدم تنظیم ہے BLA اور اس کے ذیلی گروپ مجید بریگیڈ کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا ہے، اور اس سلسلے میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ بڑی اہمیت کی عمل ہے، اور وہ کہتا ہے کہ دہشت گرد تنظیموں کی نامزدگیاں اور دہشت گردی کے خلاف ہماری لڑائی میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کا دہشت گردی کے روک تھام کے لیے پرعزم رول ہے، وہ اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ پھر انہوں نے نئی فہرست میں وہ کہہ رہے ہیں BLA اور مجید بریگیڈ گروپ کو شامل کیا گیا، اور یہ 2019 میں کالعدم BLA کو خصوصی طور پر نامزد عالمی دہشت گرد تنظیم قرار دیا گیا تھا، اور اس حوالے سے اب انہوں نے بتایا کہ بڑی بڑی کارروائیاں جو انہوں نے کی، کراچی ایئرپورٹ پر گوادر میں خودکش حملے کی ذمہ داری قبول کی، جعفر ایکسپریس پہ حملہ کیا تھا ناظرین، اور یہ تنظیم کا آپ کہہ لیں ذیلی دفتر کہہ لیں، ہیڈ کوارٹر کہہ لیں، ایک نئی دہلی میں ان کا سیٹ اپ ہے۔ وہاں جا کے ٹریننگ لیتے ہیں، اکثر ان کی ہاسپٹل سے ان کے مجید بریگیڈ گروپ کے جو اہم لیڈرز ہیں ان کی تصویریں بھی آ چکی ہیں منظر عام پہ۔ وہاں ان کا علاج ہوتا ہے، ان کی فنڈنگ ہوتی ہے۔ پھر اور کئی ممالک میں جو راہ کام کرتی ہے، وہاں سے ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اور ان کو ذمہ داری ہے کہ بلوچستان کے اندر گڑبڑ جاری رکھنی ہے، پاکستان کو کمزور کرنا ہے، اور انڈیا اس کے پیچھے ہے۔ جب سے 10 مئی کو پاکستان نے جنگ جیتی ہے تو انڈیا کو بار بار دھچکے لگ رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا دھچکا لگا ہے۔ انڈین میڈیا دیکھیں تو ان کی چیخیں نکل گئی ہیں، اور جب سے ٹرمپ صاحب نے وہ جپھی پپی مودی والی ختم کی ہے تو معاملات پاکستان کے حق میں جا رہے ہیں، اور اب اور جو کچھ تنظیمیں ہیں وہاں انہیں بھی دہشت گرد قرار دلوانے کے لیے ہمارا دفتر خارجہ، ہماری حکومت بہت کام کر رہی ہے۔ فیلڈ مارشل کا دورہ امریکہ بھی مختصر ہوا ہے، وہ کل میں نے اس کا تذکرہ کر دیا تھا۔ تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی اس تناظر میں دیکھا جائے۔ اور اب بلوچستان کے اندر ایک اور پڑوسی ملک سے بھی کارروائیاں ہوتی ہیں، 2 ممالک ہیں، وہاں بھی حالات بہتر بنانے کی بڑی کوشش ہو رہی ہے، اور 47 خارجی جنہیں دہشت گرد ہم کہتے ہیں، وہ کل ایک آپریشن ہوا ہے، اس میں وہ واصل جہنم انہیں کیا گیا ہے۔ تو یہ سیکورٹی فورسز کی بڑی کامیابی ہے۔ یوم آزادی قریب ہے ناظرین، اس حوالے سے تقریبات کا سلسلہ جاری ہے، اور مین تقریب جو ہے سپورٹس کمپلیکس میں ہو رہی ہے، اس کی تفصیلات پھر میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ پھر دوسرا معاملہ ہے ناظرین عمران خان صاحب کا۔ آج سپریم کورٹ میں 9 مئی کے مقدمات میں 8 اپیلیں جو تھی وہ اس پر ابتدائی سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں بینچ تھا، اور اس میں چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جی ضمانت کے فیصلے میں فائنڈنگ ٹھیک ہے یا نہیں، اس کو فی الحال ٹچ نہیں کرنا، اور فی الحال ابھی قانونی معاملات میں نہیں جائیں گے۔
ابھی قانونی فائنڈنگ کو ٹچ کیا تو کسی ایک کے لیے کیس متاثر ہو سکتا ہے. آج فریقین کو نوٹس جاری کر رہے ہیں, حتمی آبزرویشن نہیں دے سکتے. اب یہ کہ آئندہ سماعت تک 19 اگست مقرر ہوئی ہے, پنجاب حکومت کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے اور اس پہ اب وہاں کے ایڈوکیٹ جنرل آ کے دلائل دیں گے, اپنا ریکارڈ پیش کریں گے. پھر دیکھتے ہیں خان صاحب کی ان کیسز میں ضمانت ہوتی ہے یا کوئی اور معاملہ آگے بڑھتا ہے. تحریک انصاف کے رہنماؤں کو سزاؤں کا سلسلہ جاری ہے. عالیہ حمزہ بھی زد میں آئی ہیں, صنم جاوید بھی زد میں آئی ہیں, اور وہ 9 مئی کی ویڈیوز ریکارڈ کا حصہ ہیں کہ صنم جاوید نے کس لب و لہجے میں گفتگو کی تھی, وہ بھی سب کے سامنے ہی ہیں. اب آج اسمبلی کا بائیکاٹ کیا جی تحریک انصاف نے, اور ان کا احتجاج وہ 4 دیواری کے اندر ہی محدود ہو گیا ہے. اسمبلی کے گیٹ سے باہر بھی نہیں آتے, مین گیٹ سے, گیٹ نمبر 1 پہ جہاں میڈیا سینٹر بنا ہوا ہے وہاں آ کے احتجاج کرتے ہیں, پھر پریس کانفرنس کرتے ہیں, نعرے بازی کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں ہم بائیکاٹ. تو مجھے لگ رہا ہے کہ بائیکاٹ سے آگے کہیں استعفوں کی طرف نہ چلے جائیں یہ, کیونکہ مجھے ایک پی ٹی آئی کے 2 MNAs نے یہ بات بتائی ہے کہ اگر یہ جو سزائیں ہوئی ہیں عمر ایوب کو, شبلی فراز کو اور پنجاب کے اپوزیشن لیڈر کو, اس میں عدالت سے ہمیں ریلیف نہ ملا, اسٹے نہ ملا, تو ہم پہ اڈیالہ جیل سے دباؤ پڑ رہا ہے کہ ہم اسمبلیوں سے استعفے دے دیں سارے, یعنی نیشنل اسمبلی سے بھی دیں, صوبائی اسمبلی سے بھی دیں اور سینٹ سے بھی دیں. یہ ایک تجویز آئی ہے, اور کے پی اسمبلی سے نہیں دینا کیونکہ وہاں سے پھل فروٹ آتا ہے. یہ بات ہے کہ اب ان پارلیمنٹرین پہ دباؤ بڑھایا جا رہا ہے, اسی لیے وہ اب روز پروٹیسٹ کر رہے ہیں, پریس کانفرنس کر رہے ہیں, اور حکومت کے ساتھ بھی شاید ان کی حکومتی شخصیات سے بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ پرابلم ہے, اس کا کوئی حل نکالا جائے. تو اسمبلیوں سے استعفے تو کوئی حل نہیں ہے, مذاکرات کی طرف جائیں, مذاکراتی کمیٹی بنوائیں اسپیکر ایاز صادق صاحب کی سربراہی میں دوبارہ, تو پھر کوئی ریلیف کا آگے چانسز دیکھتے ہیں, حکومت دیکھے گی. عدالتوں میں بھی معاملات ہیں, کیا بنتے ہیں. استعفے 2022 میں دیے تھے, پنجاب حکومت چھوڑی تھی, کے پی حکومت چھوڑی تھی, پھر کیا ہوا. 2014 میں بھی دھرنے میں استعفے دیے تھے, پھر واپس لینے پڑے, اور وہ خواجہ آصف صاحب کا فقرہ موجود ہے. کچھ شرم ہوتی ہے, کچھ حیا ہوتی ہے, تو وہ ریکارڈ کا حصہ ہے, تو استعفوں تک نہ جائیں. ناظرین, کل مری میں, جیسے کہ کل میں نے مختصراً تھوڑا سا ذکر کیا تھا, بڑی بیٹھک ہوئی, بڑا اجلاس ہوا. میاں نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے صدارت کی, اور اس میں تمام سینئر قیادت موجود تھی. امیر مقام صاحب تھے, اعظم نذیر تارڑ, خواجہ آصف, اسحاق ڈار, احسن اقبال, پرویز شیخ, خواجہ سعد رفیق, اور چیف منسٹر پنجاب بھی تھی مریم نواز صاحبہ. اب اس میں گورنمنٹ کی پرفارمنس کا جائزہ لیا گیا, پنجاب کی اور سینٹر کی. معیشت میں جو بہتری ہوئی ہے وہ نواز شریف صاحب نے اپریشیٹ کیا شہباز شریف صاحب کو اور ان کی پرفارمنس کو. پھر جو پنجاب کے اندر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں بڑی تیزی سے جاری ہیں, مریم نواز جو پرو ایکٹیو اپنا کردار ادا کریں, اس پر بھی بات ہوئی ہے. سیاسی معاملات پر بات ہوئی ہے. نواز شریف صاحب کچھ عرصے بعد دورے کریں گے, اور اس میٹنگ کا کے ذریعے ایک پیغام بھی چلا گیا ہے. وہ کچھ تاثر پھیلایا جا رہا تھا, نواز شریف نو مور, نواز شریف سیاست سے کنارہ کش ہو گئے, نواز شریف پتہ نہیں کیا ہو گئے. نواز شریف صاحب نے پیغام دے دیا کہ میں موجود ہوں, فیصلے میری مرضی سے ہوتے ہیں, میرے ساتھ مشاورت کے بعد ہوتے ہیں. تو یہ پیغام کل چلا گیا. جو مجھے پتہ چلا ہے ٹکٹس کے حوالے سے, لاہور کا جو ضمنی الیکشن ہے, میاں اظہر صاحب کی نشست مرحوم کی جو خالی ہوئی ہے اس میں نون لیگ کے 3 تگڑے امیدوار ہیں. ایک ہیں مہر اشتیاق صاحب, وہ MNA رہے ہیں. ایک حافظ نعمان صاحب ہیں, پچھلا الیکشن لڑا تھا, 70,000-75,000 ووٹ انہوں نے لیے تھے, میاں اظہر کے 1,30,000 ووٹ تھے. اور ایک ہیں رانا مشہود, وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر ہیں یوتھ پروگرام کے, بڑے پرو ایکٹیو کردار ہے ان کا. اور پچھلا الیکشن یہ MPA کی نشست ہے, اسی MNA کی نشست کے نیچے یہ ہارے ہیں,
ناظرین 1600 ووٹوں سے ہارے ہیں، کوئی زیادہ فرق نہیں تھا. اور بہرحال یہ بھی امیدوار ہیں. اب میاں نواز شریف صاحب نے فیصلہ کرنا ہے. تو مجھے جو لگتا ہے یا میر اشتیاق ہوں گے یہاں سے امیدوار، یا رانا مشہود ہوں گے. اور رانا مشہود صاحب کو دو اہم ترین حکومتی شخصیات کی مکمل حمایت اور تائید بھی حاصل ہے، اور وہ عوامی مزاج رکھنے والے سیاسی رہنما ہیں. پھر جو وزیر آباد کی نشست ہے، جو احمد چٹھا، حامد ناصر چٹھا صاحب کے بیٹے ہیں، وہ نائل ہوئے ہیں. وہاں پہ جو ٹکٹ ہے وہ بلال صاحب کو مل رہا ہے، بلال تارڑ. یہ عطا اللہ تارڑ صاحب کے بھائی ہیں. سیاسی طور پر وہاں بڑے متحرک رہنما مانے جاتے ہیں. پچھلے الیکشن میں انہوں نے ایم پی اے کا ٹکٹ مانگا تھا، لیکن ڈاکٹر نثار چیمہ جو ڈاکٹر ذوالفقار چیمہ کے بھائی ہیں، انہوں نے مخالفت کی تھی اور ان کو پھر ٹکٹ نہیں ملا تھا. اور اب دیکھیں قدرت کا نظام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پہ یہاں سے بہتری ہوتی ہے. انہوں نے صبر کیا اور صبر کا پھل یہ ہے کہ اب انہیں ٹکٹ مل گیا، اور وہ بڑے تگڑے امیدوار ہیں. بڑا وہاں ان کا کام، ترقیاتی کام بھی کراتے ہیں، عوامی سطح پہ وہاں اویلیبل بھی ہوتے ہیں بلال صاحب. اور عطا تارڑ تو ویسے ہی متحرک وزیر اطلاعات ہیں. اور ایک اور حلقہ ہے میاں والی کا، احمد بچر جو اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی کے، ان کی نشست خالی ہوئی ہے، وہاں کا فیصلہ ہوا ہے. تو یہ ایک بڑی، اور کل کی میٹنگ کی بڑی خاص بات یہ تھی کہ میاں نواز شریف صاحب بڑے فریش موڈ میں تھے، جو مجھے بتایا گیا ہے. اور کیپٹن صفدر صاحب کی تقریب رونمائی ہوئی ہے، دوبارہ پبلکلی وہ نظر آئے ہیں اور فیملی کے ساتھ. حالانکہ وہ فیملی کے ساتھ ہی ہوتی ہیں، لیکن ان کے بارے میں بھی اکثر پروپیگنڈا نیوز چلتی رہتی ہیں. اور ڈار صاحب نے بھی اپنا اس میٹنگ میں انپٹ دیا کئی حوالوں سے کئی چیزوں پہ. اور امیر مقام صاحب نے بھی انپٹ دیا، وہ بھی بڑے متحرک نون لیگ کے پیچھے رہنما ہیں. اب آج وہ آزاد کشمیر گئے ہیں، بہت جلد وہ گلگت بلتستان کا بھی دورہ کر رہے ہیں، اور وہاں پارٹی کو منظم کرنے کے حوالے سے آئندہ الیکشن آ رہے ہیں آزاد کشمیر میں بھی اور گلگت میں بھی. تو اس حوالے سے بھی امیر مقام بڑے متحرک ہو کے کردار ادا کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ناظرین جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.